الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی رسول لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حاضرین اور سامعین، آج ہم سب کو اس بات کی شکایت ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں ہمیں مٹا رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے، پھر کبھی ہم نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی تعداد میں، یعنی سب سے بڑی اقلیت ہونے کے باوجود سیاسی طور پر بے وزن ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے خلاف دشمنوں کی ہر سازش کامیاب ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جانوروں کی جانوں کی قیمت ہے مگر ہماری زندگیاں بے قیمت ہو گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری عزت اور ہمارا ناموس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے پیچھے چلنا ہمارا مقدر بن گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لو جہاد کا شوشہ چھوڑ کر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بے قصور نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں، حالات کتنے خراب ہو جائیں، پوری دنیا دشمن بن جائے، مصائب و مشکلات تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، لیکن ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم دل شکستہ مت بنو، تم رنج مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بھاری رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن بن جاؤ تو تمہارے خلاف جتنی سازشیں کی جائیں گی وہ ناکام ہو جائیں گی، تمہارے خلاف جتنے منصوبے بنائے جائیں گے وہ سب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی ایمان والا ہے، ایک نمازی بھی ایمان والا ہے، اور بے نمازی بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایک شرابی مسلمان بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایک غلط کام کرنے والا مسلمان بھی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن خالی دعوے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دعوے کے مطابق عمل نہ ہو۔ اگر دعوے میں عمل میں مطابقت ہے تو وہ دعویٰ صحیح مانا جاتا ہے، اور اگر عمل دعوے سے الٹا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہوتا ہے۔ مثلا منافقین کون تھے؟ جو ہمارے نبی اور مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ کافروں سے بھی بڑے دشمن تھے، لیکن وہ منافقین بھی ہمارے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، یہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ اب آپ سوچیے، جب منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے ان کو جھوٹا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا عمل ان کے دعوے سے بالکل الٹا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ پر ایمان کا، لیکن اتنے بڑے دشمن ہیں کہ جگہ جگہ پر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے خلاف یہودیوں عیسائیوں کو جنگوں پر آمادہ کرتے ہیں، اور جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے جھوٹے ہیں۔ جہاں تک دعوے کا سوال ہے، دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے، اور یہ ہر آدمی کے دل کی آواز ہے، کہ امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ لیکن امریکہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ملک ہیں، ہم پوری دنیا میں امن کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ دعویٰ یہ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل کیسا ہے؟
एटम बम वो बनाता है, हाइड्रोजन बम वो बनाता है, नाइट्रोजन बम वो बनाता है, कीमियाई असलहे वो तैयार करता है। अफगानिस्तान को उसने बर्बाद किया, इराक को उसने तबाह किया, और 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के एक बहुत बड़े शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के शहर नागासाकी पर गिराया, जिसकी वजह से तकरीबन 4 लाख आदमी मर गए और लाखों लोग जो एटमी शवों की जद में आ गए थे, उनकी जानें तो बच गईं, लेकिन उनकी हालत जिंदा लाशों से बदतर थी। और पूरी दुनिया इंसानियत के अंदर, पूरे मानव इतिहास के अंदर दहशत गर्दी की इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई जो अमेरिका ने जापान में अंजाम दी। फिर भी अमेरिका कहता है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, दावा कुछ है, अमल कुछ है। अब सवाल यह है, ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, सूरह निसा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। देखिए 2 आमनू है, पहले आमनू के मीम पर के नीचे जेर है, पहले आमनू के मीम के ऊपर जबर है, दूसरे आमनू के मीम के नीचे जेर है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ अल्लाह उसके रसूल पर। बताइए, बात जरा अटपटी सी लगती है कि ईमान वालों ही से ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं कहूँ कि ये बैठने वाले बैठ जाओ, तो बात अजीब और गरीब है ना, कि जब बैठने वाले बैठे हैं तो बैठने वालों से बैठने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ईमान वालों से ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? अल्लाह के फरमाने का मतलब यह है, ए ईमान के दावेदारों, यही नहीं कि तुम न मानने वालों की जमात को छोड़कर मानने वालों की जमात में शामिल हो जाओ, या इनकार का रास्ता छोड़कर इकरार का रास्ता अख्तियार कर लो, बल्कि जो कुछ तुमने माना है उसे दिल की गहराइयों से मानो, और इस तरह से मानो जैसे उन चीज़ों को, उन बातों को अपनी आंखों से देख रहे हो। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का नाम इब्राहिम था। वैसे तो आपके हज़रत खदीजा से 6 औलाद हुई, 2 लड़के कासिम और अब्दुल्लाह, 4 लड़कियां हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा, और आपके एक बेटे का नाम इब्राहिम था जो हज़रत मारिया क़िब्तिया की बत्न से सन 9 हिजरी में पैदा हुए थे और सन 10 हिजरी में 1.5 साल की उम्र पाकर वफात पा गए थे। जब हज़रत इब्राहिम की वफात हुई, हमारे नबी उन्हें दफना के लौटे, आपने देखा हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ार क़तार रो रही हैं। आपने पूछा, वमाइब की क्या मारिया, ऐ मारिया तुम्हें किस चीज़ ने बुलाया? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इस बात पर रो रही हूँ कि मेरा इकलौता बच्चा दुनिया से चला गया और ऐसी हालत में गया कि उसकी झोली नेकियों से खाली है। काश मेरा बच्चा दुनिया में जिंदा रहता, नमाजें पढ़ता, रोजे रखता, सदक़ात देता, हज करता, जिहाद में जाता और कुछ नेकियां लेके अल्लाह के पास जाता। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा बच्चा इब्राहिम खाली हाथ अल्लाह के यहाँ चला गया। आपने फरमाया, मारिया तुम ऐसी बातें कह रही हो? अरे तुम्हारे बच्चे इब्राहिम को जन्नत की हूरें अपनी गोद में झूला झुला रही हैं। और मारिया, तुम्हें अगर इस बात पर यकीन ना आए तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं कि आसमान खुल जाए और तुम इसी ज़मीन से देख लो। कितना सुनना था कि हज़रत मारिया के आंसू सूख गए। मुस्कुराती हुई बोली, बस कीजिए या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी बात पर इतना ईमान और यकीन है कि जब आपने कह दिया तो मालूम होता है कि आसमान खुल चुका है और मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा इब्राहिम जन्नत की हूरों की गोद में झूला झूल रहा है। ईमान ऐसा होना चाहिए।
اور اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں یہی نہیں کہ تم انکار کا راستہ چھوڑ کر اقرار کا راستہ اختیار کر دو، بلکہ جو کچھ تم نے مانا ہے اسے دل کی گہرائیوں سے مانو، اور مان لینے کے بعد اپنے فکر و عمل کو، اپنے کاروبار کو، اپنی گفتگو کو، اپنے تمام معاملات کو ایمان کے تابع کر دو۔ جیسے آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، آپ ایک گلاس لے لیجئے، گلاس چاہے شیشے کا ہو چاہے اسٹیل کا، اس میں آپ پانی بھر دیجئے، اور گلاس کے اسی پانی میں آپ پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیجئے، تو کیا ہوگا؟ پتھر کا ٹکڑا گلاس کے پانی کے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا۔ پتھر اگرچہ پانی میں رہے گا لیکن پانی سے الگ رہے گا، پانی پانی رہے گا، پتھر پتھر رہے گا۔ لیکن گلاس کے اسی پانی میں اگر آپ تھوڑا سا رنگ ڈال دیں تو رنگ و پانی دونوں آپس میں اس طرح سے مل جائیں گے کہ نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا نہ پانی رنگ سے الگ ہوگا۔ مسلمان کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے پتھر کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے جیسے رنگ کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایمان اور مسلمان کی بڑی عمدہ مثال دی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اور مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کھوٹے سے بندھا ہوا گھوڑا، کھوٹے سے بندھا ہوا گھوڑا کتنا ہی اچھلے، کتنی ہی جولانیاں دکھائے، لیکن تھوڑی سی اچھل کود کے بعد اس کے گلے کی رسی اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے کھوٹے کی طرف لوٹ جائے۔ مسلمان کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کا ایمان دنیا کے کاموں سے موڑ کر آپ کو مسجد کی طرف پہنچا دے۔ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آپ کا ایمان آپ کے دل کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کر دے۔ جب آپ پر حج فرض ہو جائے تو آپ کا ایمان آپ کے دل کے اندر حج کے لیے ہلچل پیدا کر دے۔ جب آپ معاملات میں جائیں، بازار میں جائیں، منڈی میں جائیں، تجارت کے لیے جائیں تو آپ کا ایمان آپ کو جھوٹ سے بچائے، آپ کا ایمان آپ کو جھوٹی قسم سے بچائے، آپ کا ایمان ناپ تول میں کمی سے بچائے، آپ کا ایمان بے ایمانی سے بچائے، آپ کا ایمان ظلم کرنے سے بچائے۔ جب ایسا ایمان پیدا ہو جائے تو ایسے ایمان کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچی مومن بن جاؤ تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، اور تمہارے خلاف کسی کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔